بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام طارق محمود ہے۔ میں وجدان اور پریس کلب نوشہرہ وادی سون کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا سیگمنٹ ہے یاد رفتگان۔ اس میں وادی سون کی ان گزری ہوئی شخصیات کا ذکر ہوگا جن کو ہم سے بچھڑے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، اور یہ میں اپنی ہی فیملی سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ لیکن ان کے تعارف سے پہلے میں چینل وجدان اور پریس کلب نوشہرہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ تمام کام کروں۔ ہمارے دادا جی وادی سون کے ایک خوبصورت گاؤں مردوال میں 1923 میں پیدا ہوئے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پاکستان مرز وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ یہاں ہندوؤں اور انگریزوں کی حکومت تھی۔ آپ کا جو علاقہ تھا وہ نہایت ہی پسماندہ تھا، تعلیم کم تھی، لہٰذا آپ نے میٹرک تک تعلیم کو مکمل کیا، کیونکہ تعلیم اس وقت بالکل کم ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت کی جو میٹرک تھی وہ آج کل کے ایم اے کے برابر ہے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد آپ کا جو خاندان متوسط شریف درس قرآن کریم کا حامل تھا، آپ شروع ہی سے بہت ذہین، فطین اور شریف آدمی تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم میٹرک تک مکمل کی۔ میٹرک تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد HKSRA یعنی شاہی توپ خانے میں ہانگ کانگ، سنگاپور اور ٹرلی میں آپ کو فوج میں نوکری مل گئی، اور اس وقت کو جو سفر تھا وہ بحری جہازوں کے ذریعے ممکن تھا، لہٰذا آپ نے بھی اپنے سفر کو بحری جہاز کے ذریعے ممکن کیا۔ اور اس وقت کو جو بحری جہاز تھا اس کے نام کے اوپر لکھا ہوا تھا سردھنا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو جب بابا جی دادا جی ہمارے جو لکھنا جاتے تھے، انہوں نے ایک ڈائری لکھی آئینہ کے نام سے، جس میں انہوں نے تمام سفر نامے، اپنی زندگی کے حالات و واقعات، اپنے خاندان کے متعلق اور اپنے تعلیم کے متعلق انہوں نے ہر ایک چیز کو بیان کیا۔ تو جب آپ اس وقت باہر چلے گئے تھے تو یہاں جاتے ہوئے آپ نے فوج میں منتخب ہو گئے۔ منتخب ہونے کے بعد وہاں اپنے تقریباً 15 سال فوج میں نوکری کی، اور اس کے بعد 1939 میں جب جاپانی جنگی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو آپ بھی وہاں ان قیدیوں میں شامل تھے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد پھر جب آپ اپنے وطن واپس لوٹے تو پھر وہ نہایت ہی خوشی کا سامان تھا، یعنی کہ جب لوگ ہوائی ہوائی اڈوں تھے وہاں پر موجود تھے، اور اپنے جو جنگی قیدی تھے ان کو لوگوں کو ملنے کے لیے بےتاب تھے، اور بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا تھا۔ اب ایک بات یہاں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع ہی سے آپ کو چونکہ لکھنے کا شوق تھا، آپ ان کے تمام حالات، واقعات ان کو اچھی طریقے سے لکھتے تھے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو جاپان والے تھے وہ آپ کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوتی تھی ان کو وہ پھاڑ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے ایک ڈائری لکھی آئینہ کے نام سے، جس میں آپ نے تمام واقعات لکھے، اور جس کو آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ تمام جو واقعات ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں اور بالکل سچے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ باقی اگلا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ بہت جلد کریں گے، جس میں اس سیگمنٹ کے جو اختتامی مراحل ہیں یعنی کہ تکمیل کی جائے گی، اور آپ کو اور بھی زیادہ اس کے علاوہ جو شخصیات ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو تب کے لیے مجھے وجدان پریس کلب نوشہرہ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔